اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب لوگ؟ جی ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نما فاطمہ، معصومہ، زرفشہ میم، انیس فاطمہ، گلبشہ فاطمہ، ہنا میم. ٹھیک ہے آپ لوگ؟ فاطمہ زہرا، نکات، ششمہ میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں چل رہی تھی ان بری صفات کے بارے میں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان بری اور خطرناک صفات میں سے اور بری عادتوں میں سے کہ جو معاشرے اور سماج کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، پرسنل زندگی بھی اور اجتماعی زندگی کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. ان میں سے ایک پست صفت کا نام ہے جھوٹ. بتایا تھا کہ جھوٹ کتنا بڑا اور نقصان دہ گناہ ہے. جھوٹ کے بارے میں بتایا، جھوٹ یعنی اپنی جانکاری اور عقیدے کے خلاف ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، لہذا قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ جھوٹ کو کس طریقے سے یاد کیا گیا. خلاصہ ان آیات کا یہ نکلا تھا کہ جھوٹ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہی خلاصہ نکلا تھا. ٹھیک ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے. نتیجہ یہی نکلا تھا کہ اکثر آپ روایات جو آئیں ان روایات میں بھی یہی پتہ لگا. کیا پتہ لگا آیات میں؟ کہ جھوٹ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ کو بتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے جی، اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. تین چیزیں جو ہیں کامن تھیں. یہ نتیجہ ان آیات سے نکلا تھا. کیا کیا؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے، بت پرستی کے برابر قرار دیا گیا ہے. تیسرا، ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. پھر معصومین کی روایات کے بارے میں بیان کیا تھا اور جھوٹ کیا جو خطرناک اور بھیانک نتائج ہیں، نتیجے ہیں، ان سے آگاہ کیا. اور ان روایات کا خلاصہ بھی یہ نکلتا ہے کہ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جھوٹ سے جی. جب بھی دیکھیے ساری روایات الگ الگ الفاظ میں نتیجہ صرف یہی ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ گویا جھوٹ ایمان کی ضد ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن عام طور سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر کبھی اس سے غلط بیانی ہو بھی جائے تو وہ اس پر نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. لہذا جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اسے اپنے ایمان کے بارے میں تجدید نظر کرنی چاہیے، یعنی نظر ثانی کرنی چاہیے، غور و دوبارہ سے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جناب حسن ابن محبوب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. میں نے عرض کی تو کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ ہی خائن ہو سکتا ہے. خائن یعنی خیانت کار. وہ مومن نہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ خیانت کرتا ہے جی. کہ مومن کے اندر ہر صفت ممکن ہے، مگر خیانت اور جھوٹ کا امکان مومن کے ہاں نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان کہاں گیا. بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان کی گمراہی اور پستی کا آغاز جھوٹ سے ہی ہوتا ہے جی. انسان کی گمراہی کا شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے. اس سلسلے میں دو روایات ملاحظہ فرمائی، دو روایتیں.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور برائیاں پھر جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ بتائیے شروعات کہاں سے ہوتی ہے گمراہی کی؟ جھوٹ سے۔ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ دوسری روایت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب، جی جعلت الخبائث، تمام خباثتیں، برائیاں، گندگیاں، برائیاں، كلها في بيت، ایک گھر میں رکھی گئی ہیں، تمام برائیاں ایک گھر میں رکھی گئی ہیں، وجعل مفتاحها الكذب، اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ جب تک جھوٹ نہیں ہے تو ساری برائیاں اندر ہیں، ساری برائیاں اندر ہے۔ جہاں جھوٹ کی چابی سے یہ دروازہ کھلا، جھوٹ کے بعد تہمت بھی آئے گی، غیبت بھی آئے گی، الزام بھی، ساری برائیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ لہذا تمام گندگیاں جب تک جھوٹ نہیں ہے تب تک اندر ہے، پھر اس کے بعد کتنے عیب، کتنی برائیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ کچھ احادیث کے اندر، کچھ حدیثوں کے اندر جھوٹ کو سب سے پست اور بری اخلاقی صفت قرار دیا گیا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائی، نیچے کچھ مولا کائنات کے ارشادات ہیں، اقوال ہیں، ان کو دیکھیے۔ تحفظوا من الکذب، ٹھیک ہے، اپنے آپ کی حفاظت کیجئے جھوٹ سے، فإنہ من ادنى الاخلاق قدرا، جی اس لیے کہ یہ پست اخلاق ہے، وہو نوع من الفحش، اور یہ ایک قسم کی فحش ہے، وضرب من الدنا، اور پستی کی ایک قسم ہے۔ دنا کہتے ہیں پستی کو، دنا کہتے ہیں پستی کو، اسی سے دنا ہی سے دنیا بنا ہے، دنا ہی سے دنیا بنا ہے، سب سے پست، سب سے پست۔ لہذا اپنے کو جھوٹ سے محفوظ رکھو، کیونکہ یہ سب سے پست بد اخلاقی ہے اور ایک قسم کی فحش ہے اور پستی کی ایک قسم ہے۔ دوسرے قول میں کیا فرماتے ہیں؟ شر الاخلاق الکذب، سب سے بد اخلاقی کیا ہے؟ جھوٹ ہے اور نفاق۔ یہ جھوٹ اور نفاق سب سے پست ہیں، یہ سب سے پست صفات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ پست انسان جھوٹ بولتا ہے اور منافقت کرتا ہے۔ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ نفاق کا مطلب ہے دو روئی، دو چہرے جسے کہتے ہیں، اندر سے کچھ ہے، سامنے سے کچھ ہے۔ منافقت اسی سے بنا ہے، نفاق سے۔ منافق آپ کے منہ پہ آپ کا ہے ورنہ وہ آپ کا دشمن ہے، جی دو چہرے والا آپ نے سنا ہوگا، دو چہرے والا، جیسے شروعات میں منافقین کون تھے کہ جو مجبوری میں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان جیسے لوگ، کیونکہ پتہ تھا کہ جب حملہ ہو جائے گا مکے پہ، جب فتح مکہ ہوئی، لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس زبان سے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن نقصان پہنچاتے رہے یہ آخر تک نقصان پہنچاتے رہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ آپ کے دوست بن کے ملیں گے آپ سے، لیکن آپ کی جڑیں کاٹتے رہیں گے، منافق۔ لا شیمت اقبح من الکذب، جھوٹ سے بری کوئی صفت نہیں ہے۔ سب سے بری صفت کیا ہے؟ کیوں سب سے بری ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنے میں کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑتی، کچھ گرام کی زبان ہلانی پڑتی ہے بس، لیکن اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ الصدق امانت، سچائی جو ہے وہ، الصدق یعنی سچائی، امانت امانت ہے، والکذب خیانت، لیکن جھوٹ خیانت ہے۔ شر القول الکذب، سب سے بدتر بات جو ہے وہ جھوٹ ہے، سب سے بدترین بات جو ہے وہ جھوٹ۔ علامت الایمان، ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی پہچان یہ ہے، ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک،
جہاں انتوسر الصدق حیث یضرک، جہاں پر سچ بولنے سے نقصان ہو اور جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو. سچ بولنے میں فائدہ ہے نہیں، سچ بولنے میں نقصان ہے، جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے. اس کے باوجود بھی انسان سچائی کو ترجیح دے، سچائی کو اختیار کرے. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جہاں تمہیں سچ بولنے سے نقصان اور جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو وہاں بھی سچائی کو جھوٹ پر ترجیح دو، تب بھی سچائی اختیار کرو چاہے تمہیں جھوٹ سے فائدہ اور سچ سے نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لک مصدق وانت به کاذب. ٹھیک ہے، کبرت خیانۃ، بہت بڑی خیانت ہے، یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے. ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تم اپنے مومن بھائی سے کوئی بات کہو، هو لک مصدق، وہ تمہاری تصدیق کرے، تمہاری بات مانے، فانت بہ کاذب، اور تم اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لو. وہ تمہارا مومن بھائی ہے، تمہارے اوپر یقین کرتا ہے، تمہاری تصدیق کرتا ہے، لیکن تم اس سے جھوٹ بولو. یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ تم پہ یقین رکھتا ہے، تمہیں معلوم ہے جو بات کہو گے وہ مانے گا، کیونکہ وہ آپ پہ کو مانتا ہے، آپ کی تصدیق کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے آپ پہ، اس کے باوجود آپ غلط بولو، اس سے غلط بیانی سے کام لو. یہ بہت بڑی خیانت ہے. یا آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، آپ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علیہ السلام غلط ہو گیا کیونکہ پیچھے، اعظم الخطایا اللسان الکذب، اللسان الکذب، سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان ہے. جھوٹی زبان جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ان العاقل لا یکذب، عقل مند کبھی جھوٹ نہیں بولتا جی. وَإِن كَانَ فِيهِ هَوَاهُ، چاہے اس کے اندر اس کا نفع اور فائدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقل مند انسان تب بھی جھوٹ نہیں بولتا. اب دیکھیے، جب ہم نے جھوٹ کی برائی سمجھ لی کہ جھوٹ کتنا برا ہے، تو پھر سچ کتنا اچھا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جائے گا قرآن اور احادیث کی حدیثوں کی روشنی میں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمیں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں، ہمارے دین اسلام میں جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور سماج میں اس کے کیا تباہ کن اثرات ہوتے ہیں، سماج میں اس کے تباہ کر دینے والے نتیجے اور اثر. لہذا اب ہم آپ کو اس کی ضد، جھوٹ کی ضد کیا ہے، مخالف سچ، سچائی کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اسلامی نظریات سے آگاہ کر رہے ہیں. خداوند عالم نے اپنے بندوں کو صادقین کی ہمراہی اختیار کرنے کا حکم دیا. خداوند عالم نے سچے بندوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسا کہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو جی، تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا قرآن میں یہی کہا گیا کہ سچے جو ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ، آپ بھی سچ بولو. دوسری آیت میں خداوند عالم نے اپنے صادق بندوں کو یہ بشارت دی، اپنے سچے بندوں کو یہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے خداوند عالم نے اپنے سچے بندوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن یعنی قیامت کا دن وہ ہے کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری، کیسی جنتیں، تجری جاری ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں.
خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، جی، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے بھائی، رضا خدا ہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے انسان کو؟ سب سے بڑی کامیابی ہے رضا الہی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو، سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے، یہی ایک عظیم کامیابی ہے، یہی ایک عظیم، بھائی انسان اللہ کی رضا، اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہی تو چاہتا ہے انسان، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں، رضا الہی سب سے اہم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اقربکم منی غدا فی الموقف، کل کو یعنی قیامت کے دن محشر میں تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، تم میں سے میرے سے مکان کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، اصدقکم للحدیث، جو باتوں میں سب سے سچا ہوگا، ٹھیک ہے، تم میں سے روز محشر مجھ سے سب سے قریب، زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ سچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ بچوں کو جو ہے بہلانے کے لیے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں، تو نہیں، کیا وہ منع کیا ہے رسول اکرم نے، منع کیا ہے، بچوں سے مذاق میں بھی کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹ بولنا چاہیے، بس بچہ زیادہ تھوڑا زیادہ رو لے گا، ضد کر لے گا، لیکن کیا ہم اسے جھوٹ بول کے بہلائیں، یا مثلا اسے جھوٹا وعدہ دیں؟ حدیث آگے آئے گی شاید، اس میں ہی ہے یا آ چکی، وعدہ وفائی آ چکا نا، درس آ چکا ہے، رسول اکرم نے جی فرمایا تھا شروع کہ جی بچوں سے بھی آپ ایسا وعدہ نہ، لا تعدوا عدۃ، ہاں ایسا کوئی وعدہ نہ کرو جو پورا نہ کر سکو، جیسے بہت سے کہتے ہیں کہ چلو اسکول چلے جاؤ، بچہ رو رہا ہے مجھے نہیں جانا، چلے جاؤ، اچھا آ کے تمہیں چاکلیٹ دلائیں گے، نہیں، بچوں سے وعدہ کیا ہے تو آنے کے بعد دلائیے، ٹھیک ہے، بچوں آگا سے بھی جیسے بچے کھانا نہیں کھاتے تو ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ارے چڑیل لا کے پکڑ لی، تو پھر ڈر کی وجہ سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ جھوٹ اس طریقے کا نہیں، وہ دیکھو وہ آ کے کھا جائے گی، یہ کھا جائے گا، وہ کھا جائے گا، دوسرا کھا لے گا، یہ تو بہلانا ہے، کیسے یہ ڈراتے ہیں؟ نہیں وہ ایسا کوئی جھوٹ تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، الصدق عزت، الصدق عزت، سچائی عزت ہے، سچائی سے عزت ہے۔ دیکھیے آپ یہ بھی فرمایا، الصدق اخو العدل، سچ عدالت کا بھائی ہے، سچ اور عدالت بھائی ہیں، عادل عدالت، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار عالم نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ، یعنی ہر نبی کو سچائی اور امانت داری کے ساتھ، پہلے سچائی اور امانت داری کا وعدہ لیا، تب نبی کو نبی بنا کے بھیجا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، ان کی جو سب سے جس پہ زوم کیا جاتا ہے آپ کی زندگی پہ نبیوں کی، تو ان کے کیا ہے؟ یہی سچائی اور امانت داری، سچائی اور امانت داری اور اخلاق سدھارنا، یہی اس لیے تو آئے تھے۔ لیکن جائز غلط بیانی، اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جھوٹ کی برا پتہ لگ گیا، جھوٹ کتنے برا گناہ ہے، پتہ لگ گیا سچ کتنی اچھی چیز ہے، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان اگر یہ سوچ لے کہ بھائی جھوٹ اتنی بری چیز ہے تو اب تو ہم بول ہی نہیں سکتے، جب اتنا منع کیا ہے اتنی سختی سے، بعض ٹائم انسان جان خطرے میں ڈال کے بھی پڑی ہوگی تب بھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن نہیں، کچھ مقام ایسے ہیں جو مستثنا ہیں اس سے، یعنی جائز غلط بیانی، وہاں غلط بیانی جائز ہے، اگرچہ غلط بیانی ایک بری صفت اور پست اور حقیر کام ہے غلط بیانی،
لیکن اگر کوئی اہم ضرورت یا مصلحت پیش آ جائے تو ایسے موقع پر اسلام نے غلط بیانی کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یہ ہے نمبر ایک، مجبوری۔ آپ جانتے ہیں مجبوری میں ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے اور ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے مجبوری، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی جو وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی وہی چیزیں جو اس کی قدرت اور توان میں ہیں، وہی چیزیں، وہی ذمہ داری پروردگار عالم نے دی ہے۔ اب اگر ایسا کوئی مجبوری آ جائے کہ اسے غلط کام کرنے پر مجبور ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں ایک مومن کی جان اور عزت زیادہ اہم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی، لہذا قاعدہ کلی ہے، جب مجبوری آ جاتی ہے، نیم ہے کلی، کہ جب کوئی ایسی مجبوری آ جائے جس سے جان، مال یا عزت یا آبرو، کیا جان یا مال یا عزت، آبرو، یہاں تک کہ دیکھیں کتنا خیال رکھتا ہے خدا مومن کا، یہاں تک کہ کسی مومن کا اس کا پالتو جانور جو اس کا نزدیک ہو، اس کا بھی اگر خطرہ ہو تو واجب حرام ہو جاتا ہے اور حلال، واجب حرام ہو جاتا ہے اور حرام جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز توڑنا حرام ہے جی، آپ کی پالتو بکری ہے، وہ کہیں گڈھے میں یا آگ میں گر سکتی ہے، جیسے آپ کو دھیان آیا تو آپ پہ نماز توڑنا واجب ہے، اس کو بچانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی، نماز توڑنا واجب ہے جی، لہذا اتنا خیال رکھتا ہے خداوند عالم ایک مومن کا۔ لہذا ان میں ایک چیز ہے مجبوری۔ جب انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی غلط بیانی پر ہو، مثلا اب اس کی جان اسی پہ ہے، ٹکی ہے، غلط بیانی کرے گا تو ہی بچے گا، تو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، جھوٹ مثلا غلط بات ہے، الا من اکرہا، مگر یہ کہ اسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، یعنی اندر سے ایمان ہے، سب کچھ ہے، بس مجبوری میں اگر اسے مجبور ہو گیا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، اس کے بارے میں بات چل رہی، تو گناہ ہے جو بھی ہے، مگر علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان سے طرف سے مطمئن ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر کے جلیل القدر بڑے باعظمت صحابی جناب عمار یاسر، جناب عمار یاسر کو کفار نے، کافروں نے، قریش کے کفار نے سخت سزائیں دی، بہت سخت سزائیں دیتے تھے، آپ کے کپڑے اتار کے جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کے جلتا ہوا پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتے تھے، آپ کی والد اور والدہ اس ظلم کو برداشت نہ کر کے مر گئے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے کہ آپ کی والدہ دھوپ کی اور اس سختیوں کو برداشت نہ کر کے ان کا دم نکل گیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ پہ بھی بہت سختیاں ہوتی تھی، اور آپ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مجبور ہو کر اپنے زبان سے کلمہ کفر جاری کر دیا، کیونکہ مجبوری اور اضطرار سے حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیس شیء مما حرم اللہ الا وقد احلہ اللہ لمن اضطر الیہ۔ خداوند عالم کی، اب دیکھیے میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ مجبوری میں جب جان یا مال یا عزت یا آبرو کی بات آ جائے تو ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اور حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی لگا ہوگا، مجھے بھی لگا کہ کہیں میں غلط تو نہیں کہہ گیا، لیکن نہیں، یہ معصومین کی طرف سے ہے۔ یہ دیکھیے امام صادق کیا فرماتے ہیں، خداوند عالم کی کوئی حرام چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مضطر شخص، مجبور شخص کے لیے حلال نہ کر دیا ہو، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں مجبوریاں حرام چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ آپ کے کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں کہ آپ کو مثلا جان کا خطرہ ہو یا مال کا یا عزت کا، اور آپ سے کہیں کہ شراب پی مثلا، تو آپ کو لگ رہا ہے میری جان کا خطرہ ہے تو پی سکتے ہیں،
نوٹ، ایک یہاں پہ ایک نوٹ لگا، البتہ یہ واضح ہے کہ وہی مجبوری اور اضطرار حرام کو حلال کرتا ہے جسے شریعت کی نگاہ میں مجبوری کہا جائے۔ کبھی آپ سوچیں لو جی اب وہ یہاں پہ مجبوری ہے، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، لو جی یہ کھا لو، نہیں، دیکھو یہ اسلام نے کس چیز کو مجبوری مانا ہے کہ ہاں یہ مجبوری ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ورنہ آپ سوچیں ہم نے تو پڑھا تھا مجبوری میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، او ہو مجھے کچھ مل نہ رہا تھا پانی وانی پینے کو، لو جی شراب رکھی تھی پی لی اٹھا کے۔ پانی آپ نے تلاشی کب کیا آس پاس جو نہیں مل رہا تھا؟ جی لہذا جب کسی انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کو سچائی کی بنا پر، سچ بولنے کی بنا پر ایسے نقصان کا خطرہ ہو جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اس کا مال ایسا نقصان ہو کہ وہ اس کے لیے برداشت کے قابل نہ ہو، اتنا نقصان ہو، تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی کر سکتا ہے۔ ایک مجبوری تو یہ ہے۔ دوسرا صلح، میاں بیوی کے اندر، رشتہ داروں کے درمیان کسی میں آپس میں ناراضگی ہے، اختلاف ہے، لڑائی، لہذا آپس میں میل کرانا ہے تو تھوڑی بہت غلط بیانی، اگر لوگوں کے درمیان اختلافات دور کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا پڑے تو وہ بھی جائز ہے، بلکہ اگر سچائی سے دشمنی میں اور اضافہ ہو جائے تو حرام ہے، پھر سچائی حرام ہے۔ اگر سچ بولنے سے اور زیادہ دشمنی بڑھنے کا چانس ہے تو پھر سچ حرام ہے۔ لہٰذا یہ مصالحات، یہ صلح کرانا، دیکھیے آپس میں صلح کرانا اتنا زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے لیے غلط بیانی بھی جائز ہے۔ جو غلط بیانی اتنا بڑا گناہ اور اتنی بری صفت تھی، لیکن خدا کی نگاہ میں یہ زیادہ اہم ہے، اس لیے صلح کے لیے آپ غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں۔ لہذا یہ مصالحات اور صلح و صفائی جھوٹ کو جائز اور سچائی کو حرام بنا دیتی ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا، یا علی ان اللہ یحب الکذب فی الاصلاح، اے علی پروردگار عالم جھوٹ کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اصلاح والا جھوٹ، ویبغض الصدق فی الفساد، لیکن وہی جس سچائی سے فساد پیدا ہو خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اے علی لوگوں کی اصلاح کے لیے جو غلط بیانی کی جائے خدا کو وہی پسند ہے، اور جس سچائی سے فساد ہو خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔